بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ سامعین محترم، آج دولت مند ہونا اور امیر ہونا ہر شخص کا خواب ہے۔ ہر انسان، اس کے پاس جتنی نعمتیں موجود ہیں، چاہے کتنا ہی مال اس کے پاس موجود کیوں نہ ہو، لیکن ہر وقت وہ زیادہ کی تمنا میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دولت مند ہو، بڑے سے بڑی جائیداد والا ہو، بڑے سے بڑے عہدے والا، پیسے والا ہو، ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کے اندر اور زیادہ آگے بڑھ جائے۔ اگر وہ لاکھوں میں ہے تو وہ کروڑوں میں چلا جائے، اگر وہ کروڑوں میں ہے تو اربوں میں چلا جائے۔ اگر وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کا مالک بن جائے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے زیادتی رکھی ہے۔ دوستو، مال کا تعلق، دولت کا تعلق اور سونے چاندی کا تعلق یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر دولت کا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی علامت ہوتی، تو دنیا کا سب سے بڑا کامیاب قارون ہوتا کہ جس کے خزانوں اور دولت کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر جایا کرتی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت کو، پیسے کو کامیابی کا معیار نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو، طہارت کو، للہیت کو، خشیت الہی کو، اپنی پہچان اور معرفت کو، اپنے ساتھ تعلق کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بنایا ہے۔ دوستو، یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو ضروریات زندگی کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے۔ سبب کے درجے میں ان تمام چیزوں کی تقریباً ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو رزق حلال کماتا ہے، اگر اللہ نے اسے اپنا روزگار عطا کیا ہے تو وہ اس روزگار کے اندر اللہ کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈتا ہے اور حلال ذرائع سے وہ پیسے کو اور مال کو اکٹھا کرتا ہے۔ ایسا شخص اللہ کا دوست اور حبیب ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو دوستو، دوسری کیٹیگری اس انسان کی ہے جو دھن دولت کے پیچھے، دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، بڑی بڑی بلڈنگوں، سونے اور چاندی کے پیچھے اس انداز سے چل پڑتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا دوڑ پڑتا ہے کہ نہ اسے کھانا یاد ہے، نہ اسے پینا یاد ہے، نہ اسے سونا یاد ہے۔ اس کی زندگی سے سکون ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ حلال اور حرام کی کوئی بھی تمیز نہیں کرتا۔ اس کو بس پیسہ چاہیے، مال چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے اس کی ملکیت میں آ رہا ہو۔ تو اس میں سے جو پہلا شخص میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ ذرا اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، جو بہت زیادہ متبع سنت تھے۔ تمام صحابہ کرام، ان کی اپنی اپنی شان ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ یہ سب سے زیادہ آپ کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ نقل اتارا کرتے تھے اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے۔ آپ ایک چھوٹے سے واقعے سے اندازہ لگائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سفر پہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم بھی تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہ سواری کو کھڑا کیا، آپ سواری سے نیچے اترے اور تھوڑی دور جا کر آپ اس انداز میں بیٹھے جس انداز میں بیٹھ کے انسان قضائے حاجت کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے غلام کے پاس، اپنے خادم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، اے میرے غلام، بتا تو صحیح میں کہاں گیا تھا؟ اس نے عرض کی، یا حضرت، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر مسکرا کر فرمانے لگے، واللہ، اللہ کی قسم،
میں پہلے بھی وضو کی حالت میں تھا، میں اب بھی وضو کی حالت میں ہوں، یعنی میں قضائے حاجت کے لیے نہیں گیا تھا۔ تو خادم بڑے متاثر ہوئے، کہا حضرت پھر آپ اس طرح سے کیوں بیٹھے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک دفعہ اپنے پیارے آقا پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس مقام پر اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، اترے تھے، میں نے تو حضور کی نقل اتاری ہے، میں نے تو حضور کی زندگی کے مطابق عمل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ متبع سنت تھے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اگر میری ملکیت میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے اور میں اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پورے اجر کی امید ہے۔ تو معلوم ہوا پیسہ انسان کو نہیں ڈبوتا، نافرمانی انسان کو ڈبوتی ہے۔ غربت انسان کو کامیابی نہیں دیتی بلکہ اللہ کی اطاعت انسان کو کامیابی دیتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لاکھوں پتی، ارب پتی، کروڑ پتی ایسے ہوں گے جو جنت کے ٹیلوں پہ چہل رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فردوس کے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کریں گے۔ دوستو بہت سارے ریڑھی والے، رکشے والے، بہت سارے غربا غریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ ان کی وجہ ان کی نافرمانی ہوگی، ان کی بغاوت ہوگی۔ جیسے آتا ہے غریب آدمی پر اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آتا ہے اگر وہ نافرمان ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا کرے۔ دوستو آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں صرف 5 منٹ کے لیے صدق دل کے ساتھ، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، 5 لاکھ کی بھی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی جیب میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نے پورے یقین اور دھیان کے ساتھ یہ عمل کر لیا دوستو، 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو اللہ تعالیٰ 5 لاکھ عطا کر دیں گے۔ اللہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ یقین اور طلب دکھانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے یہ الفاظ 5 منٹ تک پڑھنے ہیں۔ یا رب السماوات والارض ارزقنی، یا رب السماوات والارض ارزقنی، یا رب السماوات والارض ارزقنی۔ آپ نے 5 منٹ تک اس کا ذکر کرنا ہے۔ 5 منٹ میں 100 دفعہ ہو جائے، 150 دفعہ ہو جائے، 200 دفعہ ہو جائے، جتنی دفعہ یہ ہو اتنی دفعہ ہی آپ اس کو پڑھ لیں۔ بس 5 کا عدد آپ نے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔